ہندوستان کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ جب ایک چنی ہوئی سرکار مرکز کی چنی ہوئی سرکار کے خلاف جنتر منتر جا رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں توصیف حمدانی، دی پلر انڈیا سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں۔ جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال کو سمجھتے ہوئے اب ایک نیا سیاسی سفر یہاں سے شروع ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے نیشنل کانفرنس نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب جنتر منتر جا رہے ہیں اسٹیٹ ہوڈ کے لیے، کیونکہ ریاستی درجہ بڑا ضروری ہے، یہاں دو نظام ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے۔ اس کے فوراً بعد اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو رد عمل آنا تھا وہ آنے لگا، اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں جموں کشمیر کی، انہوں نے بھی اپنا رد عمل اور پوائنٹ آف ویو رکھا۔ لیکن جو سب سے بڑی حزب اختلاف میں سیاسی جماعت یہاں ہے وہ بی جے پی ہے۔ انہوں نے کہا ریاستی درجہ تو بحال ہوگا، وہ تو وقت پہ آئے گا، لیکن نیشنل کانفرنس کو ان تمام لوگوں کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے جو کبھی یہاں پر حریت کے نام پر قتل و غارت کر رہے تھے۔ یہ الفاظ تھے سنیل شرما کے، جو حزب اختلاف کے لیڈر ہے اسمبلی کے، جموں کشمیر اسمبلی کے۔ آگے بڑھتے ہیں، جموں کشمیر کی جو باقی سیاسی جماعت ہے، جموں کشمیر کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا رد عمل بھی کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا مختلف ہے۔ کہنا ہے پیپلز کانفرنس کا کہ جب آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے جا رہی تھی مرکزی سرکار، اس سے کچھ دن پہلے عمر عبداللہ صاحب اپنے والد محترم کے ساتھ مودی صاحب سے ملے تھے، کوئی جواب نہیں آیا، کیا باتیں ہوئی اندر۔ کا دوسرا پہلو، پی ڈی پی محبوبہ مفتی نے کہا تھا یہ تو ہماری پہل تھی، ہم جانا چاہتے تھے مرکزی سرکار کے پاس سبھی سیاسی جماعتیں کہ اسٹیٹ ہوڈ کو بحال کیا جائے۔ ایسا لگتا ہے نیشنل کانفرنس ریاستی سطح پر تنہا پڑ رہی ہے، لیکن کیا جو مرکز میں جو باقی حزب اختلاف میں سیاسی جماعتیں ہیں وہ عمر عبداللہ کو سپورٹ کریں گے؟ کیا مرکزی سرکار کے لیے ایک بڑی چنوتی کھڑا کر سکتا ہے عمر عبداللہ؟ اور یہ ریاستی حکومت اس وقت یو ٹی کی حکومت کام کر رہی ہے۔ عمر عبداللہ کا ماننا ہے کہ دو نظام ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور ڈیولپمنٹ میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ لیکن حزب اختلاف میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو تو پولیس چاہیے اور ڈنڈا چاہیے، یہ اسی لیے ریاستی درجے کی بات کر رہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں تھوڑا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں جو ضروری ہے۔ جب 5 اگست 2019 کے بعد جو جموں کشمیر کی سیاسی صورتحال بنی، اس کے بعد 5 سال کا وقفہ لگا، جموں کشمیر عوام کو عام انتخابات کی دعوت دی گئی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے، اور تمام سبھی سیاسی جماعتوں نے اس میں اپنی حصہ داری دکھائی۔ لیکن نیشنل کانفرنس ایک مینیفیسٹو لے کر آئی۔ اس مینیفیسٹو کی خاص باتیں یہ بھی تھی، اس میں ریاستی درجے کے ساتھ ساتھ جو زیادہ زور دیا گیا اس میں آرٹیکل 370 کی بحالی، جو جموں کشمیری آئینی تحفظات ہے ان کی بات ہوئی تھی۔ لیکن اگر آپ نیشنل کانفرنس سے آج آرٹیکل 370 پہ بات کریں گے، ایسا لگتا ہے نیشنل کانفرنس 2 قدم نہیں 10 قدم پیچھے جا چکی ہے آرٹیکل 370 کے معاملے میں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے کچھ اپنے بڑے چہرے بھی انحراف کر چکے ہیں۔ نہ کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس اپنے موقف سے دستبردار ہو رہی ہے، ریاستی درجہ اتنا اہمیت کا حامل نہیں ہے جتنا کہ آرٹیکل 370 اور باقی جو آئینی تحفظات ہے۔ ضروری یہ جاننا ہے کہ کیا نیشنل کانفرنس کے لیے امتحان کی گھڑی ہوگی یا نیشنل کانفرنس اس سے ابھر کے آئے گی؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ ڈیولپمنٹ کے سطح پر جو مینیفیسٹو لے کر آئی تھی نیشنل کانفرنس، کہیں نہ کہیں پہ زمینی سطح پہ اس میں وہ کنیکٹ نہیں کر پائی ہے ابھی تک۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا ایل جی انتظامیہ کس طرح سے کام کر رہا ہے، کیا ایل جی انتظامیہ یہاں پہ کہیں جواب دہ ہے؟ وہ بھی بڑے سوالات ہیں۔ لیکن اس وقت جو نیشنل کانفرنس نے اب ایک قدم آگے بڑھ کر جنتر منتر جا رہی ہے مرکزی حکومت کے خلاف، اس بات کو بیان کرنے کہ آپ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دیجئے جو ہمارا آئینی حق ہے۔ کیا مرکزی سرکار کچھ نرمی دکھائے گی؟ کیا مرکزی سرکار نیشنل کانفرنس کے ساتھ میز پر بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکال پائے گی؟ یہ بڑے ضروری سوالات ہیں۔ یہاں عام انسان کیا سمجھتا ہے نیشنل کانفرنس کے لیے؟ کیا ابھی اس وقت جو سیاسی ماحول
کیا ان کے حق میں بن رہا ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ آنے والے دنوں میں 20 جولائی ایک بڑی اہمیت کا دن ہوگا۔ کانفرنس اب دلی کوچ کرنا چاہتی ہے، اپنے تمام ایم ایل اے صاحبان کے ساتھ، اپنے پورے کیبنٹ کے ساتھ مربلا جا رہے ہیں۔ اس میں کانگریس کا بھی سپورٹ ہے، لیکن کیا نیشنل کانفرنس ان تمام قومی جماعتوں کو اس پلیٹ فارم پہ لا پائے گی جو بڑے چہرے ہیں حزب اختلاف کے؟ اس میں اروند کیجریوال ہے، ممتا بینرجی ہے، راہل گاندھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو ساؤتھ کے کچھ بڑے چہرے ہیں۔ کیا اس وقت نیشنل کانفرنس ان تمام لوگوں کو ایک میز پر لانے کی کوشش کرے گا؟ کیا نیشنل کانفرنس اس میں کامیاب ہو پائے گا؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ اسی لیے کیونکہ اب جموں کشمیر کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آگے بڑھ پائیں اور ایک سیاسی لاہ عمل کے ساتھ آگے آ جائیں، لیکن جموں کشمیر عوام کیا سوچتی ہے اور اس میں حزب اختلاف کی جو باقی سیاسی جماعتیں یہاں کی ہے وہ کس طرح اپنا رد عمل دے رہی ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ کچھ اہم سوالات ہیں جو اس وقت عوام کے من میں ہیں۔ کیا نیشنل کانفرنس ایک پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو پائے گی کہ تمام جو حزب اختلاف میں جماعتیں ہیں، مرکز میں جو اس وقت حزب اقتدار میں سیاسی جماعت ہے، ان کو کنونس کر پائے گی کہ آئیے ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور ریاستی درجے کی بات کریں؟ لیکن خاصا اہمیت کا حامل یہ ہوگا کہ کیا آرٹیکل 370 پر اب نیشنل کانفرنس بات کرے گی۔ یہ تھا آج کا نیوز پوائنٹ۔